اور عقیدہ قیامت کی کے اندر بپا ہونے والی ہر شک کا ہم موضوع بنا لیں اور اس موضوع کے حوالے سے چند عنوان ذکر کر لیں تاکہ قیامت کے تمام خد و خال ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. تو قیامت کی اصل تو یہی ہے کہ ملاقات ربانی، اللہ سے ملاقات. اور وہ ملاقات کیسی ہے کہ نیک عمل اس نیت سے کرنا کہ خدا سے ملاقات ہوگی. اور یہ خدا سے ملاقات کی فکر مقبول کب ہے کہ جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو اور اس وقت بندے کا دل کسی خوف میں نہ ہو، الجھن میں نہ ہو، بلکہ خدا کی زیارت اور خدا کے دیدار کی محبت میں تڑپ رہا ہو، شوق میں جا رہا ہو. یہ جب معتبر ہے. اور یہ پوری زندگی اس میں لگا دینا، خدا کی اور خدا کے محبوبوں کی یادوں میں لگا دینا، تو دل کو پھر عادت ہو جاتی ہے اور دل پھر کسی بھی مصیبت کے سامنے خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. اب حضرات گرامی کہ جس وقت قیامت بپا ہو جائے گی اور خدا کے حضور حاضری کی تمام باتیں ہو جائیں گی، تو وہاں سوال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار کیا ہوگی، کہ کتنے لوگ خدا کے حضور حاضر ہوں گے، اور وہ زیارت کے تقاضے کیفیت کیا ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی، اور یہ دن کی مقدار کیا ہوگی. تو حضرت گرامی اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی فلسفی کسی اور شخص کی بات پیش کرنے سے پہلے اس زبان سے اس بات کو پیش کر دیا جائے کہ جس زبان اور جس ذات پر عقیدہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا عقیدہ آخرت پر رکھنا ضروری ہے. میری مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. یہ مسند امام احمد جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 75 پر قدیم نسخہ مکہ مکرمہ کا جو ہے اس میں یہ روایت موجود ہے. اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور انہوں نے سرکار سے عرض کیا کہ حضور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. حضور یہ تو یہ کس قدر طویل دن ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیے کہ ہم پر بھی یہ دن 50,000 سال کا گزرے گا. حضور ایک دن سورج کے نیچے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو 50,000 سال سورج کے نیچے کیسے کھڑا ہوا جائے گا؟ نبی پاک نے مسکرا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ مومن پر یہ دن اتنا ہلکا ہوگا، اتنا خفیف ہوگا، فرمایا جتنے وقت میں تم عصر کی نماز ادا کرتے ہو اتنے وقت میں قیامت کا سارا دن گزر جائے. اور فرمایا کہ جو قیامت کے منکر ہیں، جو خدا کے دیدار کے منکر ہیں، جو خدا کی ملاقات کو حقیر سمجھتے ہیں، جو خدا کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے، یعنی کافر، فرمایا ان کے لیے یہ دن 50,000 سال کا بنایا جائے گا. لیکن وہ مومن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، خواہ رائی کے دانے کے برابر ایمان دل سے لے کر گیا، عقیدہ آخرت اور عقیدہ اسلامیہ کو رائی کے دانے کے برابر بھی دل سے لے کر گیا، میرے آقا قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کے لیے قیامت کا دن اتنا ہلکا ہوگا، اتنا خفیف ہوگا جس طرح کہ نماز عصر ادا کر لیتے ہیں. فرمایا اسی نماز عصر کے اندر ہی جس طرح کے یہ خفیف وقت ہے، اتنے ہی وقت کے اندر ساری قیامت بپا بھی ہو جائے گی اور قیامت ختم بھی ہو جائے گی. علماء نے یہاں پر ایک بات کہی بڑی پیاری، فرمایا کہ جی یہ ایسی چیز ہے کہ دن تو 50,000 سال کا ہی ہوگا، لیکن رب کریم مومنین کے لیے راحت رکھے گا اور دکھ، تکلیف اور الم کو محسوس کرنے والے احساس خدا کی جانب سے لے لیے جائیں گے، وہ ختم کر دیے جائیں گے. اسے دکھ، تکلیف اور اذیت، یہ تمام احساس انسان کے جسم سے ختم کر دیے جائیں گے، اور سکون اور راحت اور تمانیت اور تسکین کو اس قدر بلند کر دیا جائے گا کہ وہ 50,000 سال اسے نماز عصر لگے. 50,000 سال اسے نماز عصر لگے. اس میں ایک ضمن ایک بات میں اور آپ کو خدمت میں پیش کر دوں کہ قیامت کے دن جب امتی آئیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گزشتہ انبیاء کاملین کے واقعات کو دہرا رہے ہیں
کہ انہوں نے اپنی امت سے متعلق کیا باتیں کی، اپنی امت سے متعلق کیا نظریہ پیش کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سورہ المائدہ کے اندر وہ ساری بات موجود ہے، اور سورہ المائدہ کے اندر اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں نے حق ان کو پہنچا دیا ہے، اب اگر تو ان کو عذاب دے تو تیری مرضی ہے، اور تو انہیں بخش دے تو تیری مرضی ہے. سرکار اس آیت کو پڑھ رہے ہیں بار بار اور رات کو رو رہے ہیں کہ اللہ اور نبیوں نے تو اپنی امت کے بارے میں یہ بات کر دی کہ تو بخش دے تو تیری مرضی، عذاب دے تو تیری مرضی. مولا میری امت تو بہت گناہگار ہے، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو عذاب دے تیری مرضی، میں کہتا ہوں مولا بخش دے تیرے فضل سے انہیں. اب سرکار اس بات کی تکرار کر رہے ہیں، رات کا پہر گزرتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جس نبی نے پوری رات کھڑے ہو کر ہماری شفاعت کی دعائیں کی، اس نبی کے حضور درود و سلام پڑھنے کے لیے 2 شعر پڑھنا بدعت ہو جائے، حرام ہو جائے. حضرت گرامی یہ توحید مجھے سمجھ میں نہیں آتی، یہ دین کی تبلیغ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو نبی اپنی امت کے لیے اس قدر غیرت کرے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کرے، آنسو بہائیں، جس کی آنسو کی حرمت یہ ہے کہ خدا کا عرش ہل کر رہ جائے. اللہ اکبر. اور اس کی زبان پر یہی الفاظ ہو کہ ربی امتی ربی امتی. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. مسلم شریف کتاب الایمان جلد نمبر 1 میں یہ روایت موجود ہے. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو ما یبکی، وہ کیوں روتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے معاملے میں اس قدر غیور ہیں کہ فرمایا جبریل میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میرا رب جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں. رب کریم کے حضور جب جبریل پہنچے تو جبریل امین نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا سرکار یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی بہتر جانتا ہے. رب نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور میرے محبوب سے کہو رونا انا سنرضیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے معاملے میں جس طرح آپ چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو راضی کریں گے. اور راضی کیسے کریں گے؟ ولا نسو کا، آپ کو رنجیدہ بھی نہیں ہونے دیں گے، یعنی ایسا راضی کریں گے. اب علماء نے اس حدیث کو لیا اور فرمایا اس حدیث کے 2 پہلو ہیں کہ آپ کو راضی کر دیا جائے گا اور آپ کو رنجیدہ بھی نہیں کیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کو راضی کیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے، اور رنجیدہ نہیں کیا جائے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا میری رضا جب کامل ہوگی کہ جب میرے سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے امتی جنت میں چلے جائیں گے. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت موجود ہے. حضرت مولا علی نے عراق کے تمام علماء کو بلایا اور صحابہ کو طلب کیا، اور آپ نے بلا کر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر امید افزا بخشش کے لیے کون سی آیت لگتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد تمہارا دل کرتا ہے کہ رب مجھے بخش دے گا، میرے گناہ کو معاف کر دے گا؟ سارے عراق کے علماء نے یہ بات کی کہ جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمارا دل کہتا ہے، یہ امید افزا مجدہ سننے کے بعد ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہمیں بخش دے گا. حضرت علی سے کہا گیا کہ حضور آپ بھی قرآن کے قاری ہیں اور قرآن کی تلاوت تو آپ پر بھی ناز کرتی ہے، تفسیر تو آپ پر بھی ناز کرتی ہے، آپ ذرا یہ بتائیں نا کہ قرآن کی کون سی آیت آپ کو امید افزا لگتی ہے؟ توجہ چاہوں گا، یہ کوئی عام فلسفی بیٹھ کر بات نہیں کر رہے، یہ تخیلات کی دنیا میں بیٹھے ہوئے مجنون لوگ بات نہیں کر رہے، یہ علم کے آفتاب و مہتاب بات کر رہے ہیں جن کی قلب پر عرش الہی سے براہ راست فیضان ہوتا ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ تم نے تو یہ کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، میرے نزدیک جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اس عقیدے کے حامل ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کی ساری امت جنت میں چلے جائے. فرمایا تمہیں وہ آیت امید افزا لگتی ہے اور ہمیں اپنی مغفرت کے لیے یہ آیت امید افزا لگتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب اس میں سوال یہ ہے، آگے میں حدیث بھی پڑھوں گا کہ جناب قرآن نے بھی یہ کہا کہ گناہگار کو عذاب دیا جائے گا،
اس کے گناہ پر اس کو سزا دی جائے گی۔